الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ جو زمین میں ہے اس میں سے حلال پاکیزہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ حکم کرتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس بات کا کہ تم اللہ پر کہو جو تم جانتے نہیں ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع آیت نمبر 168 اور 169 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا مسئلہ بیان ہوا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ارشاد فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا جو لوگ اللہ کے علاوہ اور الہ بناتے ہیں اور ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان پر امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، روز محشر جن پر امیدیں ہوں گی وہ ان سے رخ پھیر لیں گے۔ جب وہ ان سے بیزاری کریں گے تو بڑا افسوس کریں گے یہ لوگ، اور پھر حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش ہم دنیا میں جاتے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوتے جیسے آج جی ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، لیکن دوزخ سے نکالے نہ جائیں گے اور حسرت اور افسوس کے ساتھ وہاں پڑے رہیں گے۔ آج کے سبق میں حکم ہے کہ اے ایمان والو حلال پاکیزہ کھاؤ، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو استعمال کرو۔ کسی کے حرام کرنے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جاتی۔ گویا کہ جوڑ اس کا وہی ہے کہ الہکم الہ واحد، جب الہ ایک ہے تو کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے،
اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور مفسرین کی زبان میں یہاں سے شرک فعلی کی تردید ہے۔ شرک فعلی اور شرک اعتقادی میں فرق یہ ہے، شرک اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ شرکیہ عقیدہ رکھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانا جائے، اپنی حاجتیں پوری کرنے والا مشکل کشا مانا جائے، یہ ہے اعتقادی۔ اور فعلی یہ ہے کہ عملاً اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا مثلا سجدہ کر لیا، کسی اور کے نام کی کوئی نظر و نیاز دے دی، کسی اور کے نام کے کوئی چڑھاوے چڑھا دیے، یہ ہے فعلی۔ تو یہاں سے تقریباً پورے رکوع میں شرک فعلی کی تردید ہے۔ الہکم الہ واحد، جب الہ ایک ہی ہے تو پھر جو چیزیں اس نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھ کر استعمال کرو، اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو کسی کے کہنے پہ حرام نہ بناؤ، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ تم نے کسی اور کو الہ بنا لیا۔ اور جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کو حلال بھی نہ سمجھو، ورنہ یہ بھی شرک ہو جائے گا کسی کے کہنے پر، کیونکہ الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو حلت اور حرمت کا اختیار بھی اس ایک اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں۔ سورۃ المائدہ 7ویں پارے میں ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام۔ یہ مشرکین نے اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حرام کر رکھا تھا، مثلا کسی کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے اپنے ان معبودان باطلہ کی رضا کے لیے، اس کو ہم نے فلاں کے نام پر چھوڑ دیا ہے، بس اس پر ہم نے سواری کرنا ممنوع قرار دی ہے۔ اسی طرح بعض اونٹنیوں کا دودھ اپنے لیے ممنوع قرار دے دیتے، بعض پر بوجھ لادنا ممنوع قرار دے دیتے، اس قسم کی وہ نظریں اور منتیں مانا کرتے تھے۔ اس کی تردید اللہ نے وہاں فرمائی، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ، اللہ نے کسی پر سواری حرام نہیں کی، کسی کا گوشت حرام نہیں کیا، جو حلال جانور ہیں ان کو استعمال کرو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو کسی اور کی خوشنودی کے لیے تم حرام کیوں کر رہے ہو۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ فرمایا کہ جب فصلیں ہوتی اس میں سے بھی حصے مقرر کرتے، کچھ اللہ کا اور کچھ غیر اللہ کا، اور اسی طرح جانوروں اور مویشیوں میں بھی حصے مقرر کرتے، یہ اللہ کا اور یہ ہمارے فلاں معبودان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسی کو حلال سمجھو، اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، کیونکہ معبود صرف ایک ہے اور حلت اور حرمت والے قانون میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس کا پچھلے سبق کے ساتھ جوڑ تقریباً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آیت کی طرف دیکھیں جی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو زمین میں ہے ان میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو، جن کو اللہ نے حلال کیا ہے اور پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ۔ حلال سے مراد شرعاً جو حلال ہیں، اور پاکیزہ سے مراد طبعاً جو درست ہیں۔ مثال کے طور پہ صاف ستھرا کھانا ہو، لیکن جب وہ کسی گندگی میں کیچڑ میں گر جائے تو پاک نہیں رہتا، طبعی طور پر بھی کوئی نہیں اس کو کھاتا، طبعاً بھی اس کو کوئی نہیں کھاتا، طیب نہیں رہا۔ اسی طرح صاف ستھرا گوشت ہے لیکن شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، وہ مردار ہے، یا جناب اس پر تکبیر نہیں پڑی گئی، یا کوئی ایسا معاملہ ہے بظاہر تو بڑا زبردست بھنا ہوا جناب کہنا سجی تیار ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ذبح نہیں کیا گیا تھا، کوئی ایسا معاملہ تو وہ حلال نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا اس کو بھی نہ کھاؤ، جس کو پاک نہیں ہے وہ بھی نہ کھاؤ، حلال بھی کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں بھی کھاؤ۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ النجات فی ثلاثہ، کہ نجات 3 چیزوں میں ہے۔ نجات کتنی چیزوں میں ہے؟ نمبر 1 اکل حلال، حلال کھانے میں، حلال کھانے میں نجات ہے۔ اور نمبر 2 ادائے الفرائض، جو اللہ نے فرائض ذمہ لگائے ہیں ان کو بندہ پورا کرے۔ بعض دفعہ کسی دکاندار سے ہم کہیں نا بھائی نماز پڑھو، بھائی نماز کا ٹائم، وہ جی حلال روزی کمانا بھی فرض ہے، بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فرض ہے، لیکن اللہ نے جو فرائض کی ہے نا حلال کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے۔
یہ بھی کیا ہے ضروری. ان دونوں میں کوئی ایک چیز رہ گئی تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ چلو حلال تو کما رہا ہے تو چلو اس کو فرائض میں کسی نہ کسی کھاتے میں تو اس کو بھی پھنسائے نا, اس لیے وہ فرائض میں سست کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں عقل حلال نمبر 1, ادائے فرائض فریضوں کی ادائیگی نمبر 2, اور نمبر 3 اقتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء. دیکھو فرائض تو ہم نے پورے کرنے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں کرنے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس طرح پورے کرنے ہیں. مثال کے طور پہ زکوٰۃ فرض ہے نا, ایک آدمی 150 مسجد میں دیتا ہے, ایک آدمی کسی اور ایک ہی کام میں کوئی حصہ تعاون ملاتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن جب تک وہ جو رسول اللہ نے زکوٰۃ کا طریقہ فرض بتایا اس طریقے کے مطابق پوری زکوٰۃ نہیں دے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں کہ حلال بھی کھائے, فرائض کی ادائیگی بھی کرے, اور ادائیگی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے. بس یہ 3 کام کر لے گا تو کامیابی ہو جائے گی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ. اور اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں اپنے انبیاء سے فرماتے ہیں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. توجہ کرنا, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ جب حلال پاکیزہ غذا جسم میں جائے گی اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور اگر بندے کی غذا مشکوک ہو گئی اور حلال مال نہ رہا, فرمایا اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ملتی, چھن جاتی ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ ٹیکسی اس نے کرائے پہ لی, جا رہے تھے تو راستے میں مسجد آئی, نماز کا ٹائم تھا, تو سواری نے کہا بھائی میں ذرا روکیں نماز پڑھ لوں. وہ جی بعد میں پڑھ لینا, جیسے عموماً کہا جاتا ہے بعد میں پڑھ لینا, اب میں 5-10 منٹ کیسے انتظار کروں گا. تو اس نے پوچھا بھائی آپ نے پڑھی ہے, آپ نے نماز تو آپ پہ بھی فرض ہے نا, آپ نے بھی پڑھنی ہوگی. انہوں نے کہا مجھے چھوڑو جی. انہوں نے کہا آپ نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا بس کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, آپ حلال کمائی پوری صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو توفیق ہونی چاہیے. یا ایمان میں کمزوری ہو تو بندہ نماز میں نہیں جاتا, یا حلال میں کمی ہو تب بندہ نماز میں نہیں جاتا. ان دونوں باتوں میں غور کرو, کسی نہ کسی بات میں نقصان ہے, اس لیے آپ مسجد کے قریب بھی ہیں, نماز کا ٹائم بھی ہے, اور آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مسجد میں کیوں جائیں. اس لیے فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں غور کرو, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غور کرنے کی توفیق عطا. اچھے غذا کے ساتھ, حلال غذا کے ساتھ اعمال میں بندے کو توفیق ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا فرمایا کہ جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں ان کو استعمال کرو. اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام, وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کے ساتھ غذا پاتا رہا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے ایمان والو کھاؤ جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ, حرام سے اجتناب کرو. ہم جب ایک لطیفے کی بات یاد ہے, ہم جب حج پہ گئے تھے تو ہمارے ساتھ اسلام آباد کے بھی کچھ ساتھی تھے, G7 کے کچھ اس طرح, اور تو وہاں ایک ہمارے ساتھی تھے حج میں, ثاقب بھائی پولی کلینک میں جاب کرتے ہیں. تو وہاں چونکہ کافی دن تھے ہمارے, تو ظاہر کمرے میں اکٹھے رہتے, گپ شپ ہو گئی. انہوں نے وہاں کہا تھا کہ میں جب واپس جاؤں گا نا تو میں اسلام آباد ہوٹل میں آپ سب کی دعوت کروں گا, حج کے جو ساتھی ہیں. تو یہاں جب ہم آئے تو حبیب اللہ صاحب ہیں ایک G7 میں, وہ مجھے فون کرتے ہیں, مولوی صاحب وہ ثاقب صاحب نے دعوت کا کہا تھا حرم میں, تو ان سے رابطہ نہ کریں, وہ گناہ گار ہو رہے ہیں بیچارے, وعدہ خلافی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جی بالکل بالکل, وہ تو فرض ہے ان کی دعوت, کیونکہ انہوں نے وہاں حرم میں بیٹھ کے وعدہ کیا. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے, وہ فرض ادا کر لیں اور اس کے بعد سنت کے درجے میں پھر ہمارے ہاں دعوت ہوگی G7 میں. تو میں نے آگے اور شرارتاً کہا, میں نے کہا اور مولوی کے گھر آپ کو پتہ ہے نا حرام ہوتا ہے کھانا, مولوی گھر کا سوچنا نہیں, یہ نہیں کہ آپ سنتوں کے بعد نفل کی طرف ادھر ترامڑی نہ آ جائیں, بالکل ادھر میں نے کہا نہیں سوچنا. اچھا وہ بڑے ذرا خوش طبع سے آدمی تھے,
اور یہ محرم کے دن تھے، 9-10 محرم کی چھٹی تھی، یہاں ملے بھی تھے قاضی صاحب سے حضرات سے. وہ ایسا ہوا کہ سروس بند تھی نا اس دن، تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو وہ پوری گاڑی بھر کے نا یہاں آ گئے نماز میں. کہنے لگے اصل میں ساری زندگی حرام ہی کھاتے، ایسا کہ حرام پہلے کھا ہم حرام تو گھاٹی کھانے، ایسا کہ مولوی گھروں پہلے کھا ہم، فرض سنت بعد ہی صحیح. تو حلال جو ہے نا اس کھانے کی اپنی برکت ہے. اس نے کہا جی حرام کھا کھا کے عادت پہ گئی، پہلے ایسا کہ وہ کھا لیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو کھاؤ جو زمین میں ہے اس میں حلال پاکیزہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی. کیا مطلب؟ حرام کھانوں کی طرف یا حرام اعمال کی طرف، حرام خوری اور حرام کاری، ان کی طرف تو شیطان تمہیں لے کر جانا چاہے گا. لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. اس کے دشمن ہونے میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں؟ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمائیے ایسا دشمن ہے تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے ایسے شیطان کا وسوسہ بھی چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. انہ لکم عدو مبین، بڑا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور یہ حرام کی طرف لے کر جاتے. اسی میں آگے آ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. کہتا ہے یار حلال سے کام نہیں بنے گا، اور یار سارا حرام پر رہے تو کیسے کام چلتا ہے، نظام ہی مشکل ہے جی. کہتے ہیں نا او یار جی گال تو سمجھ صحیح ہے لیکن بالکل حلال سے نظام نہیں چلتا، اتنی مہنگائی ہو گئی بادشاہ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. فرمایا یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈراتا ہے، شیطان بھوک سے ڈراتا ہے، اور ایسے جناب تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے. خیال میں چیزیں آتی ہیں یار اس طرح تو نظام نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے یوں کرتے کرتے حرام خوری کی طرف لے کر جاتا ہے. دھیان کرنا انہ لکم عدو مبین، بڑا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں حرام کی طرف لے جائے گا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کیا کرتا ہے شیطان؟ فرمائیے تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا. بالسوء والفحشاء، فسرین نے سو اور فحشاء میں کئی اقوال یہاں پر لکھے ہیں. مثلا فرماتے ہیں سو سے مراد حقوق اللہ، فحشاء سے مراد حقوق العباد. شیطان کہتا ہے رب کا حق بھی ضائع کرو، شیطان کہتا ہے بندوں کے حق بھی ضائع کرو. اسی طرح فرماتے ہیں سو سے مراد برا قول ہے اور فحشاء سے مراد برا عمل ہے. شیطان کہتا ہے منہ سے بولو تو غلط بولو، وجود سے عمل کرو تو غلط عمل کرو. شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے. اسی طرح فرمایا سو سے مراد عقیدے کا شرک ہے اور فحشاء سے مراد عمل کا شرک ہے. شیطان کہے گا دل کا یقین بھی غیر اللہ پر رکھو، ظاہری عمل بھی غیر اللہ کے لیے کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھیان کرنا شیطان تمہیں برے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اسی طرح فحاشی اور عریانی اور زنا اور بدکاری کو بھی سوء اور فحشاء کہا گیا ہے. سورہ یوسف میں ہے نا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، جب یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے بند کمرے میں برائی کی دعوت دی، اللہ فرماتے ہیں لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے سو اور فحشاء یعنی وہ برائی یوسف علیہ السلام سے دور کر دی. تو بدکاری اور زناکاری کو بھی سو اور فحشاء کہتے ہیں. اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے. غلط باتیں، کسی کے بارے میں بہتان ترازی، اس کو بھی سو کہتے ہیں. سورۃ 6 پارے میں ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بری بات کو بھی پسند نہیں کرتے. میں بیٹھتے ہوں دو بندوں کے ساتھ کہوں فلانا ایسا فلانا ایسا، یہ اس طرح کی باتیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور
کسی کو تانا دینا یا جناب شرمسار کرنا، اس کو بھی سوء کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جیسے کہ پہلے دور میں جب بچی پیدا ہوتی تو وہ تانے کا باعث بن جاتی تھی نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ سوء کے ساتھ کہا ہے، اور وہ اس کو سوء سمجھتے تھے، مطلب تانا دینا، کسی کو جناب آر دلانا، اوہ تیرے گھر بچی پیدا ہو گئی، اس کو وہ اپنے لیے تانا اور عیب سمجھتے تھے، تو وہاں اس کو بھی کیا فرمایا؟ سوء کہا گیا۔ اسی طرح کسی کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا، اس کو بھی سوء کہا گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، اللہ فرماتے ہیں دشمن جب تم پر غالب آ جاتے ہیں ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں اور زبان کو بھی بالسوء، برائی کے ساتھ بڑھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں تمہیں، تو زبان سے گالیاں دینا یہ بھی سوء ہے، شیطان تمہیں اس کا بھی حکم دیتا ہے، اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ظاہری تکلیفوں کو بھی سوء کہتے ہیں، جیسے انسان کے ہاتھ میں کوئی بیماری لگ جائے، جسم میں بیماری لگ جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اے موسیٰ ہاتھ گریبان میں ڈال، باہر نکالے گا، چمکے گا صحیح، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، سوء سے مراد وہاں بیماری ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے کام بھی شیطان کرواتا ہے، بدعمالیوں سے بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح جناب للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، فرمایا بدعمالیوں کا آگے انجام بھی برا ہوگا اور وہ ہے جہنم، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ شیطان کی ساری چالیں ہیں جن میں شیطان ہمیں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان کہتا ہے رب پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اسے سمجھاؤ اور چھوڑو جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے قانون جو بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، وہ اللہ نے نعوذ باللہ ویسے بیان کر دیے، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان کیے ہیں وہ اللہ نے ویسے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ نے کوئی قانون اور ضابطے بھی بیان کیے ہیں، غفور الرحیم بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آخر کوئی ضابطہ تو ہوگا نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالفجار، کیا ہم فرما برداروں کو، نافرمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈانٹ کر فرما رہے ہیں، بلکہ اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ تو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے باتیں اللہ کے متعلق کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے ہر بندہ مفسر بھی بنا ہوا ہے، محدث بھی بنا ہوا ہے نا، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ تفسیر بھی ٹھوکتا ہے، میرے خیال میں تو یوں ہے، میرے خیال میں تو یوں ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے گا تو فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے دوزخ کی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ دوزخ کی۔ اپنی رائے سے میرے خیال میں یوں ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی جناب میں یوں سمجھتا ہوں میرے خیال میں، بھائی آپ اور میں کہوں میرا خیال یہ ہے تو اس سے عقیدہ بن جائے گا کہ میرے خیال میں ایک چیز بات آ گئی ہے تو بس وہ بنیاد بن گئی، میرا خیال اور میرا عقیدہ یہ کوئی نظریہ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بس میں نے اپنے خیالات کو اللہ کے قرآن کے تابع کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک حکم کرتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔